الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه بين الأنام بجواب الكلمة وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من زار قبري وجبت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من صلى علي عند قبري سميته ومن صلى علي داعيا فقد قبلته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. اتنی خوشبو عطروں میں کہاں اتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے. محترم ساتھیوں، رانا افضل صاحب نے اشار و ثواب واسطے رانا
رانا اشرف صاحب کے بھائی کے اشال و ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ تمہارے سامنے کیونکہ نسبت ربیع الاول کے مہینے کی ہے، ہم اپنے نبی کی عظمت اس انداز میں بیان کریں۔ میں اپنے نبی کی دنیا والی زندگی بھی بیان کروں گا اور اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے میں اپنے نبی کی قبر والی زندگی بھی بیان کروں۔ کچھ حضرات ناسمجھی میں ہمارے اوپر بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے۔ میں مسلک علماء اہل سنت والجماعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے میں اپنے نبی کی عظمت بھی بیان کروں گا اور میرے اساتذہ نے جو مجھے عقیدہ اپنے نبی کے بارے میں سمجھایا ہے میں اس کا بھی اظہار میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں میں تو کہیں بیان کے لیے جاتا نہیں کیونکہ میں نے تدریس کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ تعلق والا ہو جس طرح بھائی امجد صاحب ہیں، میں ایسے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کم از کم ایک گھنٹہ بیان کریں۔ میں نے وہ رٹی رٹائی تقریریں تو کرنی نہیں ہوتی، نہ میں نے کان پہ ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں، کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، دوائی لینے سے بیماری دور ہوتی ہے، نیند کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے۔ اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں نے جو مجھے اپنے نبی کی محبت کا سبق یوں پڑھایا کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر۔ سبحان اللہ۔ جنہاں دا ہانٹ رہے ہوا کیا اینجا اکسان جنہاں دا خدا زبان دیتی ہے اپنے نبی کی تعلیم آخر لاکھو سبحان اللہ۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق کبوتر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو توجہ کیجئے، جس طرح جان بچانے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، جس طرح جان بچانے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر محبوب ضروری ہے۔ کائنات کے کسی پھل میں میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی۔ میرے ایک ایک جملے کو ذرا توجہ سے سنیں، میرے ایک ایک جملے کے اندر حضور کی محبت کی مہک آئے۔ فرمایا جان بچانے کے لیے
اس طرح سانس لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر محبوب ضروری ہے۔ کائنات کے کسی حل میں میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس میرے رب نے ذکر محبوب کے اندر ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا معنی اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے کہو خدا بول رہا ہے، جب حدیث پڑھی جائے کہو محمد مصطفیٰ۔ فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے فرمایا۔ میرے محترم ساتھیو، سارے حضرات مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، مخلوق ذہن رکھنے والے سارے حضور کے دیوانے موجود ہیں، سارے حضور کے پروانے موجود ہیں، سارے حضور کے عشاق موجود ہیں۔ میں اس زمن میں بات کرتا جاؤں، ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ میں موضوع کو مختصر کرتے ہوئے شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں، جس میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے۔ اسی نے قلم اٹھا کر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ جس نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کا دن ہے، اسی نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا، پیدائش میں تاریخ کے لحاظ سے اختلاف ہے، لیکن وفات میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ میرے بھائیو، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو بھائی اکبر صاحب کے جو قصد ہے وہ دنیا سے چلے گئے، میں اسی بات کو لے کر آگے چل رہا ہوں۔ فرمایا نہ آدم رہے، نہ حضرت نوح علیہ السلام رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ وزیر رہے، نہ انبیاء رہے، نہ محمد مصطفیٰ رہے، نہ خود حضرت علی رہے۔ سب مطمئن ہونا اس بات سے، ہر کسی نے جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ توجہ کی، ایک جہان ہوتا ہے عالم ارواح کا، اس میں سب موجود تھے، اور عجیب بات کرنے لگا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا تجھے وہ منظر یاد ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی، مجھے وہ منظر یاد ہے۔ اور بھی صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیبت میں خاص ہوتی ہے، علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر
میں بھی ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں. یہ کون سا منظر ہے؟ اس منظر میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. حضور نے اشارہ کیا کہ کیا تمہیں وہ منظر یاد ہے؟ ذرا مجھے تو بتا دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے عمر اس منظر کی طرف سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا ہے. وہ منظر دنیا کا نہیں تھا, وہ منظر عالم انوار کا تھا. جن کو آ رہی ہے سبحان اللہ کا ہو جانی چاہیے. کہو سبحان اللہ. میں کوئی تاریخی باتیں نہیں کرتا, یا قرآن سے بات کروں گا یا حضور کے فرمان سے بات کروں گا. قرآن کے دیوانوں, حضور کے فرمانوں, بات اچھی لگے تو منہ سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی کے صاحب فرما رہے تھے اگر 2-4 منٹ پر 20 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں آپ نے پریشان نہیں ہونا. آؤ حضور کی محفل میں بیٹھے, حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا, میری بھی تشکیل حضور کی طرف سے. یہ تو تم بیٹھے ہو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے, حضور نے آپ کو پسند کیا تو آپ آئے بیٹھے. توجہ کی اللہ. عجیب عجیب باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں. باتیں ساری میں محبت والی کروں گا انشاءاللہ. ہے توجہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے عمر وہ منظر جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا وہ دنیا کا نہیں تھا, عالم ارواح کا تھا. کہا وہ کیا منظر تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرا رہے تھے اے ابو بکر جس وقت تمام ارواح سے اللہ پاک پوچھ رہے تھے الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں, تسلیم کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے انبیاء کی ارواح خاموش تھی. سب سے پہلے جس روح نے گواہی دی تھی وہ روح محمد تھی. سب سے پہلے جس روح نے گواہی وہ روح محمد تھی. وہ روح محمد نے امامت کرائی ہے. اب قیامت مقتدی بنے, قیامت مقتدی بنے, صحابہ مقتدی بنے, تابعین مقتدی بنے, تابعین مقتدی بنے, پھر شیوخ مقتدی بنے, اقدام مقتدی بنے, لیکن سرکار کا امام محمد. سب کہو صلی اللہ صلی اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر یہ تجھے کیسے پتا ہے کہ سب ارواح سے پہلے گواہی حضور کی روح نے دی ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عمر میں تجھے کیا بتاؤں, عالم ارواح کے اندر بھی حضور کی روح کے ساتھ میری روح موجود. سبحان اللہ. حضور کی روح کے ساتھ علماء نے تفسیر کے اندر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. ضمن کو بات کر رہا ہوں, میں ادھر جا نہیں رہا, میں اپنے قرآن کی طرف آ رہا ہوں. علماء نے تفسیر کے اندر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. فرمایا جہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ساتھ لکھا ہے والذین معہ, اس کا مطلب ہے وہ اس کے ساتھ. کون اس کے ساتھ؟ فرمایا اس سے مراد ابو بکر صدیق. عالم ارواح کے اندر
محمد الرسول اللہ عالم ارواح کے اندر والذین معه ساتھ ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ قرآن چنگا لگے سونے نبی دا نام چنگا لگے صحابہ دا نام چنگا لگے یار میرا ہاتھ آرو روز بھی سونے نبی دا ہاتھ آرو بج گج کے آتو سبحان اللہ سبحان اللہ میں انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں آج کرتے جا محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول عالم ارواح کے اندر والذین معه عالم ارواح کے اندر ساتھ ابو بکر صدیق ہیں محمد الرسول اللہ مکہ کی سرزمین پہ اللہ کے رسول ہیں والذین معه مکہ کی سرزمین پہ ساتھ ابو بکر صدیق ہیں ہجرت کی رات محمد الرسول اللہ والذین معه ساتھ ابو بکر صدیق ہیں بارے سال کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معه ساتھ ابو بکر صدیق ہیں ہجرت کی راتیں طے ہو رہی ہیں منزل کی طرف جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه ساتھ ابو بکر صدیق ہیں غزوہ بدر کی رات ہے محمد الرسول اللہ ساتھ ابو بکر صدیق ہیں غزوہ احد کا موقع ہے محمد الرسول اللہ والذین ساتھ ابو بکر صدیق ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے محمد رسول اللہ والذین معه ساتھ ابو بکر صدیق ہیں غزوہ حنین کا موقع ہے محمد رسول اللہ والذین معه ساتھ ابو بکر صدیق ہیں توجہ کیجئے بڑی عجیب بات کر رہا ہوں محمد رسول اللہ آج روزہ اقدس ہے محمد رسول اللہ والذین معه ساتھ ابو بکر سبحان اللہ اللہ نے عالم ارواح وچ نال رلایا سبحان اللہ عالم ارواح وچ سبحان اللہ نے عالم ارواح وچ نال رلایا فران کی چوٹی تے نال رلایا سبحان اللہ مکے دی گلیاں وچ نال رلایا سبحان اللہ سارے سارے وچ نال رلایا ہر جنگ دے میدان وچ نال رلایا اج تو روزے تے جاگ وچ اج تو روزے تے جاگ وچ نال رلایا سبحان اللہ اج تو روزے تے جاگ وچ نال رلایا کل جس ویلے قیامت دا منظر آمنا ہے اللہ نے پوچھنا ہے سونیا ارفراس سبحان اللہ کاش کے مجھے سمجھ جاتے میں کسے دے تنقیدہ نہیں کر رہا میں تا اپنے نبی دی شان بیان کر رہا سبحان اللہ اور نبی دے عاشقوں نبی دے عشق دیا گلاں سنو حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا ہر کسی کو اپنی اپنی بڑی ہوگی نفس و نفسی کا عالم ہوگا انبیاء بھی اپنی اپنی
کریں گے محمد مصطفیٰ غمخوار امت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ قیامت کا دینا قیامت کا دن ہے ہر نبی کی امت کھڑی ہوگی امت محمد مصطفیٰ بھی شاعر کی کہتا ہے گناہگارو نہ گھبراؤ سیاکارو نہ شرماؤ گناہگاروں کو ہر دربار جنت سے جب روکیں گے حکم ہوگا امت ہے محمد سبحان اللہ حکم ہوگا سبحان معراج والی رات حضور رو رہے اللہ نے فرمایا سونیا اتھے بھی رو رہے ہیں پیدا ہوندیاں بھی رو رہے ہیں مکہ کی سرزمین پہ بھی رو رہے ہیں بدر کی رو رہے ہیں اتھے تے چپ کر جا اللہ میں کیویں نہ رواں مینوں اپنی امت دا غم کھا گیا مینوں اپنی امت دی فکر ہے اللہ انہاں کی جگہ تے آ گیا میں کچھ دا منوا لواں سبحان اللہ کچھ دا منوا لواں اللہ نے فرمایا سونیا اگر اینی گل ہے پھر میں بھی اج معاہدہ کر رہا میں بھی اج ایک وعدہ کر رہا تیری امت ایک شرک نہ کرے بس تو اشارہ کرتا جائی اسیوں کی بخشے دا اعلان کرتے جاؤں سبحان اللہ اے لوگ کچھ لوگ میں نہیں جانتے توجہ ہے بڑی عجیب گل کر رہا قیامت دا دن آنا ہے ہر نبی نو اپنی فکر ہونی ہے بڑا عجیب پیش کر رہا یار توجہ کرو اس طرح تقریر کبھی نہیں ملی ہے آدم علیہ السلام کی امت آدم علیہ السلام کو روائے یا نبی اللہ مہربانی کرو سفارش کرو حساب کتاب شروع ہو جاوے آدم علیہ السلام فرمائے نا میں اپنیاں فکرہ کھا گئی میں اپنیاں فکرہ کھا گئی تو ہم کیڑی فکر ہے ویکھ دے نہیں اللہ دا کتنا جلال اللہ کتنے غصے وچ مینوں ڈر لگدا ہے مینوں او ویلا یاد آیا جدوں اللہ پاک نے مینوں جنت وچ بھیجیا اللہ نے مینوں فرمایا سی یا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سبحان اللہ اسی بھی توجہ نال بیان سن رہے ہو اور جڑا بزرگ بیان سن رہا ہے آج ان کی توجہ دے اثر نال میں بیان کرتا سبحان اللہ اللہ کرے تواڈے اندر بھی وجد طاری ہو جاوے میں اللہ دی قسم میں قرآن پڑھ رہا سبحان اللہ میں بار بار کہہ رہا ایڈا دے بیان کبھی ملتے ہیں توجہ کرو آدم علیہ السلام کی کہتے ہیں میں نو فکرہ کھا گیا میں نو اپنی پریشانی ہے میں نو ویلا یاد آ رہے
اگر اللہ میرے کو پوچھ لے کہ میں جو تینوں کے حسین اے آدم تو تیری بیوی تسی جنت رہ جاؤ جتھے دل کرے کھاؤ پیو عیش کرو کوئی بل کوئی نہیں سبحان اللہ ایک کوئی بل نہیں جیڑا تسا ادا کر دیتا ہے وہ کیڑا بل ہے بات روایتاں دے وچ آندا ہے جس لے اللہ پاک نے اما حوا دا باپ آدم نال نکاح کرایا فرمایا ہاتھ مار یا اللہ ساڈے کول کچھ نہیں اللہ پاک نے فرمایا مینوں بھی خزانے کی ضرورت کوئی نہیں میرا تصور مینوں بھی گرما دی ضرورت کوئی نہیں مینوں بھی پیسے کی ضرورت کوئی نہیں یا اللہ ہو گیا کریے فرمایا سونے نبی تے درود پڑھو سبحان اللہ سونے نبی تے درود پڑھو بس حق مار ادا ہو گیا میں انج کیوں نہ کماں بس جنت دا بل ادا ہو گیا سبحان اللہ جویں دنیا وچ ہوٹل بک کراتے ہو بل ادا کرتے ہو بس تانوں عارضی جنت تواڈے نام بک ہو رہی ہے تساں پیغام ادا کر دیو توجہ کر آدم علیہ السلام کہندے مینوں فکراں کھا گئیاں اگر اللہ پاک نے میرے کو پوچھ لیا میں کی جواب دواں گا نا کسے ہور نال گل کرو نوح علیہ السلام پروان گیا یا نبی اللہ تساں 950 سال بعد نصیحت کی اللہ دی محبت کی خاطر وحید بیان کیا بڑے برداشت کیتے تانے برداشت کیتے آج تسے میرے بانی کرتے ہو وہ بھی کہیں گے نا میں اپنی فکراں کھا گیا اگر اللہ نے میرے کو پوچھ لیا کہ اس ویلے اپنی قوم واسطے دعا کی تھی میں کی جواب دواں گا قصہ مختصر سارے نبیاں دیا امتاں سبحان اللہ جنہ حضور نے سفارش نال جانا ہے روکو سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے ساڈے بندے کچھ اگر اسی نماز بھی پڑھ رہے ہیں حضور دی محبت کے صدقے اسانو نماز دی توفیق ملتی اگر تیری جیب میں پیسہ ہے تیرا کمال نہیں کہ حضور دے صدقے تینو اللہ نے مال سبحان اللہ اگر تیرے کو آرام ہے تیرے پلے کچھ نہیں حضور دے صدقے اللہ نے تینو اولاد سبحان اللہ میرے سامنے بڑی کھڑکی کھل گئی ہے لیکن میں کوشش کراں گا مختصر بات کرن دی لیکن دل نہیں کر رہا جو عشق مصطفیٰ کے ساتھ رہا سبحان اللہ توجہ کر سارے نبیاں دیا امتاں میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن مقدار سر سجدے رکھے اللہ پاک ایسے جملے ایسے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک کے جاری کر کے ایسے کلمات کبھی دنیا دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جاری نہیں ہے توجہ کر اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک یا محمد سبحان اللہ ارفع راسک یا محمد سل اپنا بچوحال سر اٹھنا چاہ سبحان اللہ لیلا لیا کنڈلا لیا دلفا حلا مانگ تینو عطا کرا اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ
خلقت میرے ساری خلقت میرے کو روائی اللہ تو میں رحمت کائنات بنایا جانوراں واسطے بھی رحمت بنایا ہے یتیماں واسطے بھی رحمت بنایا ہے امیراں واسطے بھی رحمت بنایا ہے غریباں واسطے بھی رحمت بنایا ہے اللہ دنیا والے واسطے بھی رحمت بنایا ہے آخرت والے واسطے بھی رحمت بنایا ہے وما ارسلناک الا سبحان اللہ ادب نال عرض کر رہے ہیں اگر اجازت ہو بھی میں اور بات کر رہا ہوں اور ناراض نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی قسم ہے اس کے مصطفیٰ ہے حضور کی محبت دیکھو پھل نے میں بکھیر رہے ہیں ان پتیاں نو اپنی جھولی وچ لے لو توجہ کر بات کر رہے ہیں اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اے محمد سے اٹھا جا سال توڑتا مانگ تینوں عطا کرا یا اللہ اور کچھ نہیں منگنا اے ساری خلقت میرے کو روائیے اللہ انہا سارے کا مطالبہ ہے کہ حساب کتاب شروع ہوئے اللہ میں اس وقت گزارش کر رہے ہیں توجہ حساب کتاب شروع ہوئے اللہ پاک غصے وچ ہون گے اللہ پاک جلال وچ ہون گے اللہ پاک فرمان گے اچھا چل میں انہا دس آدم کو لے کے تیرے ہون تک کتنے نبیاں دیا ہوتا ہے میں حساب کتاب کی ابتدار کتوں طرح سبحان اللہ میں حساب کتاب کی ابتدار کتوں کرا حضور فرمان میں ابو بکر دا حق بھڑا سبحان اللہ میں ساری حدیث کا حوالہ دے دیا میں ترجمانی کر رہا سجے کھبے بات نہیں کر رہا علماء دل محبت کرو اللہ دی قسم ہے علماء دل محبت کرو گے تیرے تحت ابو بکر صدیق نہیں محبت آئے گی علماء دل محبت کرو گے تیرے تحت اندر فاروق اعظم کی محبت آئے گی علماء دل محبت کرو گے تیرے تحت اندر عثمان غنی کی محبت آئے گی علماء دل محبت کرو گے تیرے تحت اندر علی شیر خدا کی محبت آئے گی علماء محبت کرو گے کہ ایک دو اخبار صحابہ اور اہل بیت نظر کرو علماء نے قرآن کا تعارف علماء نے حدیث کا تعارف علماء نے کتابیں پڑھ کے سانو حضور کا عشق سکھایا ہے عمل کر کے سبحان اللہ ہے توجہ بات کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق دا حق پکڑاں گا میں کہاں گا یا اللہ میں ابو بکر لے کے آیا ہوں روایت جانتا ہے اللہ دا جلال اس محفل کے اندر علماء بھی بیٹھے میں عرض کر رہا ہوں اگر میں گل غلط کرا بے شک میں نکو میں قرآن و سنت کی ترجمان نہیں کرتے ہیں اللہ دا جلال جمال بدل جائے گا اللہ پاک فرمان گے سونیا اور جس نے دنیا میں میرے نال حساب نہیں کیتا آج میں ہونے نال بھی حساب نہیں کرتا میں پھر کہیں محمد الرسول اللہ الذین معه آج بھی ابو بکر ہے توجہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ ایمان ہے جس طرح قرآن کہتا ہے موت کا دھکا ہر زیرو نے جکڑا ہے نبیانوں میں موت آئی ہے
محمد مصطفیٰ نو ہی موت آئیے میرا ایمان لیکن میں اگلی گل بڑی عجیب کرن لگا یاد رکھ اللہ پاک نے میرے نبی نو ہر وقت دیتی ہے 10 منٹ توجہ نہ سن لو ساری تقریر کا خلاصہ اللہ پاک نے میرے نبی نو ہر چیز وقت دیتی ہے تساں بھی دیکھ ہو اللہ دے نبی بھی دیکھدے ہن تساں اگا ویکھ ہو پیچھا نہیں دیکھ سکدے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس طرح اگا ویکھدا اللہ نے مینوں معجزہ عطا کیتا ہے میں اسی طرح پیچھا بھی ویکھدا سبحان اللہ بڑی عجیب گل کرن لگا جڑے علماء بیٹھے گاندھی نظر اے حدیث کا حوالہ بڑی عجیب گل کرن لگا فرمایا تم اللہ دی عبادت کیوں کر انتا خود اللہ کانک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک حدیث پاک حدیث سنا ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام عبادت دے متعلق پوچھیا کہ اسی اللہ دی عبادت کیویں کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت دے دو نقشے بیان کیتے میرا بیان یوٹیوب کی طرح جانا ابراہیم علیہ السلام اسی ٹینشن نہ لو جتنا بیان کڈنا ہوئے یوٹیوب پہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سرچ کریا ہے بیان مل جائے گا پریشان نہ ہو توجہ کر میں بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا عبادت دے دو نقشے انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک فرمایا اللہ دی عبادت کر جویں تو اللہ کو دیکھ رہے اگر ایک کیفیت تیرے اندر نہیں ہوندی مکمل کم ایک کیفیت پیدا کر تینوں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تینوں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کہ اللہ کی عبادت یہ کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر ایک طریقہ تیرے اندر نہیں ہے پھر ایک کیفیت پیدا کر کہ اللہ میں نو دیکھ رہے ہیں علماء نے اس حدیث کی تشریح دے اندر بڑے موٹی رکھے ایک موٹی میرے کو لہلا فرمایا انبیاء بھی نماز پڑھتے سن امت بھی نماز پڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت دے دو نقشے بیان کیتے کہ ایک عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ نو دیکھ رہے ہیں ایک عبادت دا اچھا بیان کیتا کہ اللہ سے نو دیکھ رہے ہیں فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اس طرح کرتے سن گویا کہ اللہ نو دیکھ رہے سن اللہ کی عبادت اس طرح کرتے سن گویا کہ اللہ پاک کو دیکھ رہے سن امت عبادت اس طرح کرتی ہے گویا کہ اللہ کو انسان کو دیکھ رہے ہیں توجہ کر اللہ نے نبی نو اکھاں دیا نبوت کی نگاہ ہو رہے امت کی نگاہ ہو رہے اللہ نے نبی نو عبادت دی ہے نبی بھی نماز پڑھتا ہے امت بھی نماز پڑھتی ہے نبوت کی نماز کا طریقہ ہو رہے طریقے تو مراد انداز طریقے تو مراد نہیں کہ ہو طریقے نہ نہیں کیفیت فرمایا کیفیت ہو رہے امت کی نماز کی کیفیت ہو رہے توجہ کر انسان ہونے کے ناطے لوگاں دے منہ دے اندر تھوک آ جاتی ہے لعاب آ جاتا ہے بڑے بڑے لین لاڈا دے منہ دے لعاب آتا ہے بیوی نفرت کرتی ہے بچے نفرت کرتے ہیں دوست نفرت کرتے ہیں لیکن یاد رکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے عطر دے اندر جیڑا لعاب ہے خدا دی قسم ہے سانو اکابرین نے جیڑا سبق پڑھایا ہے عشق
مصطفیٰ علی حدیث پڑھائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے وضو کرتے سن منہ دے وچ پانی پا کے کلی کرتے سن تھلے صحابہ اکرام اپنے ہتھاں نال اپنی گولیاں اپنے دامن کو پھیلا لیندے سن اور انہاں قطریاں نوں اپنے سینے نال لا لیندے سن اپنے چہرے تے لا لیندے سن ایک قطرہ بھی تھلے ڈگن نہیں دیندے سن سبحان اللہ امت دے منہ دا قطرہ اوندے نال بھائی بھی نفرت کرتا ہے اور جرا سی ایمان دے لیکن اللہ نے نبی نوں جڑا لعاب دیتا ہے کاش کہ میرے کو غیب ہوندا میں کی کراں اللہ دی قسم حضور دی محبت وچ بیٹھا بڑی عجیب گلاں کر رہا سبحان اللہ بڑی عجیب گل کر رہا اللہ نے میرے نبی نوں جڑا لعاب دیتا ہے اے لعاب اے لعاب اے لعاب اگر علی دی دکھتی آپ کے لگ جاوے دوائیاں دی ضرورت نہیں ہے اللہ نے میرے نبی نوں جڑا لعاب دیتا ہے اے لعاب ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگ جاوے سب دا ڈنگ ختم ہو جائے اللہ نے جڑا لعاب میرے نبی نوں دیتا ہے اے لعاب اگر کوڑے خون دے وچ چلا جاوے سارا میٹھا ہو جاوے جڑا لعاب اللہ نے میرے نبی نوں دیتا ہے اے لعاب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نادیاں دے کھانے دا انتظام کیتا ہے تھوڑا جیا سالن پکایا ہے اے لعاب دیچکی دے اندر کچھ پتیلی دے اندر چلا جاوے 1200 بندیاں تے بھی ختم نہ ہووے سبحان اللہ اللہ نے میرے نبی نوں ہر شے وقت دیتی ہے ہر رنگ الگ دیتا ہے اگر اینیاں گلاں سمجھ گئے پھر مینوں بھی دساں دے جس طرح تیری کیفیت دنیا دے اندر ہو رہے دنیا دے اندر نبی دی کیفیت ہو رہے پھر مینوں آکھن دے مرن تو بعد موت میرے نبی نوں آئی ہے موت امت نوں آئی ہے جس طرح دنیا دے وچ ہر رنگ امت دا وکھرا ہے اسی طرح دنیا تے بننے کے بعد تینوں تے مینوں موت آندی ہے میرا نبی پردہ فرماتا ہے قبر وچ بھی اللہ نے انہاں نوں زندگی عطا سبحان اللہ آخری دو گلاں کر لواں ناراض نہیں بیٹھے خوش بیٹھے ہو تے آکھو سبحان اللہ ایک بندہ کہنے لگا قاری صاحب کدی کدی عقل بھی رکاوٹ بن جاتی ہے بھائی صاحب صرف کدی کدی عقل بھی رکاوٹ بن جاتی ہے قاری صاحب اینا دس دے کہنے نبی قبر وچ زندہ میں کیا صرف زندہ نہیں بلکہ میرے علماء نے مجھے سبق پڑھایا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اللہ دی قسم ہے سارے نبی اپنی قبراں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اگلی گل بڑی یقین کراں اللہ دی قسم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس دے وچ زندہ ہے اللہ دے نبی نے خود فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ ناریا فقد قبرتو فرمایا جیڑا میرا امتی درود و سلام پڑھسی فرشتے میرے تک پہنچا دے تیرا میری قبر تے پڑھسی میں آپ سبحان اللہ توجہ کر بڑی عجیب گل کیا کرنا میرے اکابرین نے جڑا مینوں سبق پڑھایا ہے میں سبق تینوں سناتا جاواں سبق انج پڑھایا ہے فرمایا ہفتے دے وچ ایک دفعہ ساڈا اعمال نامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس پیش کیتا جاندا ہے اور نال ہے کہ
دسیا جاندا ہے یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں دا بیٹا فلاں بستی وچ رہن والا وہ تہاڈا عاشق تہاڈا دیوانہ ہے تہاڈا پروانہ ہے اس نے اتنی دفعہ تہاڈے تے درود و سلام پڑھے سبحان اللہ اور جس ویلے کمرہ امتحان اٹھتے رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے جدو رزلٹ گھراں دے وچ جاندا ہے اماں پوچھتی ہے ابا پوچھتا ہے یا رزلٹ آؤٹ ہویا ہے میرے پتر کا کی بنیا آپ اندازہ لاؤ جس نے پڑوسی دس دن تیرا پتر فرسٹ آیا ہے کوئی اماں بھی اکھاں جو پیار دے آنسو آ جا ابا دے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں سجڑا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار عالیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس دے وچ ساڈا اعمال نامہ جاسی اور دسیا جاسی یا رسول اللہ تواڈے امتی نے ساریاں نمازاں پڑھیاں حضور بھی فرماندے ہوتے قرۃ عینی بالصلاۃ سبحان اللہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کرے اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اس نے میری اکھاں ٹھاریاں ہے آخری گل توجہ کر بھائی انور بڑی عجیب گل کر رہے ہیں بندہ سوال کرتا ہے قاری صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے راندے ہیں میں کیا ہاں راندے ہیں کھاندے بھی ہیں میں کیا ہاں کھاندے بھی ہیں پیندے بھی ہیں میں کیا ہاں پیندے بھی ہیں توجہ کر میں کیا ہاں پیندے بھی ہیں اے دس قضائے حاجت واسطے جاندے ہیں میں کیا ہاں قضائے حاجت واسطے نہیں جاندے ہیں آخر لگا قاری صاحب مڑ قبر دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھاندے ہیں پیندے ہیں قضائے حاجت واسطے کتھے جاندے میں کہ کاش کہ اپنی عقل دا علاج کراونا اے کر نہ سوچیا لیکن کیونکہ تو سوال کر دیتا ہے میرے کو جواب لے آ اللہ تینوں ہدایت دے اللہ تیرے دل میں نبی دی محبت بھر دے تو توبہ طیب ہو گئے دنیا تو رخصت ہو جاوے مرن تو بعد قیامت دا دیوار سونے نبی دی سفارش نال جنت چلا جاوے جنت تو شراب حورا پیوے جنت تو کوٹیاں لہرا پیوے جنت تو جنت پھل کھاوے دس دنیا میں دکھاتا ہوں قضائے حاجت کرتا ہوں جنت دکھا سے قضائے حاجت کتھے کرے سے ابو جواب دلائے قاری صاحب جنت دکھاوٹ پیوٹ ہونا ہے لیکن قضائے حاجت کوئی نہیں ہونی میں کیا مینوں آکھن دے اگر تیری یا گل گئے پھر تیرے نبی نے حدیث پڑھ لا اللہ نے نبی نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضہ ریاض الجنہ فرمایا لوگو کیڑا میرا منبر ہے کیڑا میرا روضہ ہے جنت کے ٹکڑیاں وچ ایک ٹکڑا ہے اللہ دے جاوے کھاوے پیوے قضائے حاجت واسطے نہ جاوے تینوں تقاضا بھی نہ آوے کیونکہ جنت جو آیا ہے ہن مینوں آکھن دے میرا نبی قبر نہیں گیا بلکہ جنت سے سبحان اللہ میرا نبی قبر نہیں گیا بلکہ جنت میں گیا ہے ہن مینوں آکھن دے اور جس طرح بادشاہ اپنی کرسی تے ناز کرتا ہے وزیر اپنی وزارت تے ناز کرتا ہے صدر اپنی صدارت تے ناز کرتا ہے خطیب اپنی خطابت تے ناز کرتا ہے حاجی حج کرن تے ناز کرتا ہے عابد عبادت تے ناز کرتا ہے مینوں بھی آکھن دے ایویں حاجی عابد عبادت گزار چلتی جنت تے ناز کرتا ہے جنت کو پوچھا تینوں کس دے نال جنت آتی ہے میں حضور دے روزے تے ناز کرتا سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے حضرات کرے والی سورت پڑھ لو ایک دفعہ سورت الفاتحہ پڑھ لو اب بنا